بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ موجود ہیں بڑے بھائی بھی میرے، اور دین کے رشتے میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر پروفیسر جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے ایک بھائی ساحر رشید صاحب کچھ علیل ہیں. اللہ ان کو جلدی صحت عطا فرمائے، ورنہ اس پروگرام میں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے. آج کا پروگرام دراصل شکریہ ادا کرنے کے لیے تمام احباب کا، تمام اکابرین کا، شیوخ کا، کہ جنہوں نے اس دن عشق کے رنگ 8 اکتوبر سن 2022 عشق کے رنگ کے نام سے جو پروگرام تھا اس کی ایک تاریخ رقم کی. پھر سب آپ رائے دیں گے کہ ایک غیر سیاسی اور کیسی مسلکی اہم آہنگی تمام مسالک کے علماء، اکابرین، افراد عام موجود تھے. کوئی تنگی نظر آئی ہو آپ کو، یا کسی کی کوئی آپس میں کوئی رنجش نظر آئی ہو آپ کو اس پروگرام میں، یا کوئی بے اعتنائی جیسی کوئی چیز نظر آئی ہو، جیسی ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں آپس میں شاید مسالک کی لڑائی رہتی ہے، کوئی پروگرام میں کوئی ایسی چیز محسوس تو نہیں ہوئی آپ کو؟ بے شک یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور قائدین جو تشریف لائے ہوئے تھے میرا خیال اس سے پہلے ان کی ملاقات بھی نہیں تھی. اس کے باوجود جو ہم آہنگی ہم نے دیکھی ہے وہ کمال کی تھی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان ظرف والے لوگوں کو کہ یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد پروگرام رہا. پر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے بہت دن پہلے، آپ تو خیر اس کو پورا مینیج کر رہے تھے، اور بہت دن پہلے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ ہے صدر میں، وہ جو یتیم بچے، آپ بھی ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں بعض دفعہ، ساحر صاحب بھی رکھتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے کبھی کبھی. تو ان بچوں نے قرآن پاک، ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں سب مل کے، اور یہ کچھ اتنے دنوں میں کوئی 15 قرآن پاک مکمل ہوں گے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں آپ کے آگاہ کروں اس بات سے، میرا فرض بنتا ہے، اخلاق کی فریضہ بنتا ہے کہ 8 اکتوبر عصر کے وقت تک 313 کی قرآن پاک 313 مرتبہ ماشاءاللہ مکمل ہوا. اور جزا دے اللہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو جس نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا اور جتنا بھی حصہ ڈالا. بڑی خوبصورت ہنسا ہے اور بڑا خوبصورت آغاز ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو تعداد ہے ایک مخصوص فگر ہے یہ. جی بہت مخصوص، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اس کے بعد جی وہ بیان تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اور نعت خوانی کی محفل تھی. وہ 3 بچے آپ کو یاد ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ؟ جی 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 وہ رشتے میں میرے پوتے ہوتے ہیں. ایک 3.5 سال کا تھا، ایک غالباً 4.5 سال کا تھا، ایک 5 سال کا تھا. لیکن وہ کیسا دل کو انہوں نے، وہ کمال تھا جی، وہ کمال تھا. وہ محفل میں اگر کہیں پہ ہوتا نا کہ وہ بیٹھ کے گفتگو ہلکی پھلکی سی کرتے ہیں، ان بچوں نے وہ بھی بند کروا دی تھی. جی بالکل بالکل، بچوں نے روح کھینچ لی تھی، اتنے مگن ہو گئے تھے سامعین. ماشاءاللہ بچوں نے روح کھینچ لی تھی. وہ تھوڑی آڈیو ہے تو اس میں ہم لگائیں گے ان کی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو سٹریم بھی جا رہا تھا نا. لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے بعض اور فوٹیجز ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں، جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے. اور ہمیں اسپیشل بہت زیادہ جو شکریہ ادا کرنا ہے داتا دربار کے نیچے جو حضرت علی حجویری انسٹیٹیوٹ ہے یا کالج ہے غالباً، اس کے پرنسپل حضرت علامہ بدر الزماں
صاحب دامت برکات عالیہ کا کہ وہ خصوصی طور پر تشریف لائے، اور ہمارے شیخ حضرت محمود میاں صاحب دامت برکات عالیہ جو ہیں، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، دونوں بزرگان جو ہیں یہ بہت خصوصی طور پر تشریف لائے. اور پھر تمام علماء، یہاں سے مولانا طاہر قاسمی صاحب تھے، مولانا اسماعیل صاحب جن دعا کروائی تھی. جی دعا بہت پیاری دعا تھی، بہت پیاری اور بڑی جامع قسم کی دعا تھی. اتنی خوبصورت دعا تھی کہ اس نے خواتین کو، بندوں کو، بچوں کے اور دیکھنے والے ناظرین کے دل تاری تھی، رقت طاری کر دی. واقعی جس طرح رو رو کر انہوں نے دعا کروائی. اور دیکھیں اس کی برکت سے جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہمارے بھائی بنا رہے ہیں، جس میں یتیم بچوں کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، جی کچھ ماشاء اللہ 6 کنال کے اوپر کچھ 6 منزلہ سہرسہ بنا رہے ہیں. جی یہ اور ان کے کچھ دوست مل کے. تو اتنے بزرگان جمع تھے اور اتنے افراد جمع تھے کہ وہیں پر فوراً گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کا ایک وقفہ لیا گیا. اور وہ حضرت محمود میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے عمر دراز فرمائے، انہوں نے دعا فرمائی. ساتھ میں علامہ بدرالزمان صاحب کھڑے تھے اور باقی مسالک کے علماء بھی ساتھ تھے. اور ہمارے دل خوشی سے باغ باغ ہو رہے تھے کہ ہم تو سنتے ہیں جی کہ پتہ نہیں مختلف مسالک میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، وہاں پہ اکٹھے ایسی کوئی شائبہ تک نہیں تھا، شائبہ تک، بلکہ محبت کا اظہار ہو رہا تھا. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، ایک دوسرے کی دعاؤں پر آمین کہی جا رہی تھی. اور ان تمام بہن بھائیوں کا اور ان لوگوں کا جو دوسرے شہروں سے آئے اور انہوں نے شرکت کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کا. اور وہ افراد جنہوں نے جو لائیو سٹریم میں ہم سے منسلک تھے، ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے سے انہوں نے فون کیا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس موقع پر خصوصی پیغام تو یہی ہے کہ انشاءاللہ الخضرا کے پلیٹ فارم سے چھوٹے چھوٹے تربیتی پروگرام اب آن لائن بھی اور یہاں ادارے کے اندر بھی جلد شروع کروا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور جس طریقے سے آپ بھائیوں کی سرپرستی بھی چل رہی ہے اور آپ کی معاونت بھی چل رہی ہے اور جس طرح کی جد و جہد چل رہی ہے، پچھلے 3 سال سے ہم اس انتظار میں تھے، تو یہ اس مبارک ماہ میں، اور وہ کہتے ہیں نامساعد حالات میں سارا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام مکمل فرمایا. اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تمام حمد اور تمام ثناء اللہ کے اللہ تعالیٰ تمام حمد اور تمام ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور درود ہے اللہ کے رسول نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جتنے بھی کام ہیں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے کہ کامیابی عطا فرمائے. اور اتحاد امت کا جو مظاہرہ ہم نے یہاں اس دن دیکھا عملی طور پر سینکڑوں لوگوں میں، اتنے زیادہ علماء میں، اللہ تعالیٰ تمام امت کو اس طرح آپس میں اکٹھا کرے، جوڑ دے اور محبت کے رشتے میں باندھ دے. آمین یا رب العالمین. آمین.